بڑا ایک افسوسناک انسیڈنٹ، بلکہ پچھلے کچھ دنوں میں ملٹیپل انسیڈنٹس ہوئے ہیں جو آبویسلی آپ کی ڈومین میں بھی آتا ہے کہ آپ کی اس پہ رائے لی جائے۔ سر، بنوں میں سیکیورٹی چیک پوسٹ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی کچھ دہشت گردوں نے، اور وہاں پر تقریباً 10 فوجی شہید ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں بھی کچھ اسی قسم کے انسیڈنٹس ہوئے۔ تو پہلے تو میں چاہوں گی کہ اگر اس پر آپ اپنا ٹیک دے دیں کہ وجہ کیا ہے کہ یہ جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس سے نمٹنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ بڑا ملٹی فیسٹڈ ایک ایشو بن گیا ہے۔ اس میں ایک تو ایشو ہے کہ افغانستان جو ہے وہ قطعی طور پہ ان لوگوں پہ کنٹرول نہیں کر رہا، اور ان کی سرزمین جو ہے پاکستان کے لیے استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کے لیے۔ بڑی افسوسناک بات ہے۔ یہ ہمارے جو فیصلے ہم نے 80 کی دہائی میں کیے افغانستان کے معاملات میں، امریکہ کا ایک پپٹ بننے کا، اور اس کے بعد جو ہے 9/11 کے بعد پھر ہم نے دوبارہ وہی رول جو ہے ایزیوم کیا، یہ اس کی جو ہے بلو بیک ہے اس چیز کا کہ ہم نے ان لوگوں پہ ٹرسٹ کیا جو اس ٹرسٹ کے قابل نہیں تھے، اور ہم نے ان کا جنگ میں ساتھ دیا۔ وہ جنگ قطعی طور پہ جہاد نہیں تھی، وہ امریکہ کے مفادات کی جنگ تھی، دونوں دفعہ، پہلی دفعہ بھی اور دوسری دفعہ بھی۔ اور ہم نے وہاں پہ دیا، ٹھیک ہے، وہاں پہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں جو مرضی حکومت بنا لیں، ان کا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن اب جو سلسلہ ہو رہا ہے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ اس میں انٹینسٹی جو ہے بہت زیادہ آ گئی ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے جو میں نے افغانستان کے حوالے سے کیا۔ اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کے پی کی حکومت جو ہے وہ اس سے نپٹنے کے لیے ڈیلیبریٹلی، قصداً جو ہے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پا رہی، کیونکہ وہ سیاست میں مصروف ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے صوبے کے اوپر سرحد پار سے جو جلگار ہو رہی ہے اس کو روکیں۔ وہ بار بار جو ہے پنجاب پہ جلگار کر رہے ہیں، اسلام آباد پہ جلگار کر رہے ہیں۔ ان سیاست میں یا وہ اپنی لیڈر کی رہائی کے مسئلے میں اتنے زیادہ وہ آپ کہتے ہیں کہ کھب گئے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو یہ ایک جو نیشنل مسئلہ ہے، یہ اس ناٹ اے پروونشل ایشو، یہ دہشت گردی جو ہے۔ اب دیکھیں اس ماحول کے اندر، نمبر 1 کہ اس موضوع کے اوپر جو ہے کھل کے نہیں بولتے پی ٹی آئی والے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ایک پرابلم جو ہے اس کو ڈریگ کر کے افغانستان سے پاکستان میں لانے والے جنرل باجوہ ہے، جنرل فیض ہے اور عمران خان ہے۔ یہ انہوں نے چھپی چھپائی، میں اندر کی بات نہیں بتا رہا آپ کو، یہ اسی اسمبلی میں ہم نیشنل اسمبلی اور سینٹ والے بیٹھے ہوئے تھے، اور جنرل باجوہ نے اور وزیر اعظم عمران خان تھے اور جنرل فیض نے ہمیں بریفنگ دی کہ یہ بڑا اچھا ہوگا پاکستان کے لیے اگر یہ لوگ یہاں پہ آئیں گے۔ ان میں وہ مشرف سواد بھی تھا، مسلم خان اور محمود دوسرے کا نام تھا، جن کے ہیڈ منی جن کی جو ہے کروڑوں پہ تھی۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کی۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل جو میٹنگ ہوئی ہے اپیکس کمیٹی کی، اس میں یہ ریزالو ہوا ہے کہ فل جو ہے بلون جو ہے ان کا کلا کما کرنے کے لیے ایک offensive لانچ ہوگا۔ جہاں بھی یہ ہے، کسی صوبے میں ہے، کسی شہر میں ہے، کسی گاؤں میں، جہاں بھی ہوگا یہ لیکن اس کے لیے جو ہے صوبائی حکومتوں کا تعاون جو ہے نا وہ بالکل اسینشیل ہے، بڑا کرٹیکل ہے۔ تو اس میں آئی ڈونٹ نو کہ کے پی کی حکومت کتنا کوآپریٹ کرتی ہے۔ وہ ہر چیز جو ہے اپنی لیڈر کی رہائی کے ساتھ نفی کر دیتے ہیں۔ اچھا، میں سر معذرت کرتا کلامی کی، لیکن اب جس طرح آپ نے بھی اپیکس کمیٹی کا ذکر کیا ہے، میں اسی سے جڑا ایک سوال کر لیتی ہوں کہ پھر میں اس کے بعد سیاسی ان کی جو موومنٹ ہے اس پہ بھی آؤں گی۔ اپیکس کمیٹی کے حوالے سے آپ نے بھی گفتگو کی ایک پلیٹ فارم پر، آپ نے کہا کہ اس میں گنڈا پور صاحب بھی تھے، اوبویسلی ان کی تمام ریزرویشنز اپنی جگہ، تنقید بھی کرتے ہیں، بات بھی ایسے کرتے ہیں کہ مشکل ہوتا ہے پھر ان سے کمیونیکیٹ کرنا سرکاری سطح پر۔ لیکن کل آپ نے کہا کہ انہوں نے بنیادی فوکس ٹیررزم کے اوپر ہی رکھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کچھ تھوڑی بہت بات
خان صاحب کی رہائی کے اوپر بھی کی. وہ ٹیررزم کیس انہوں نے لڑنے کی کوشش کی جو وہ چاہ رہے تھے بات کرنا, جو وہ اپنی پارٹی کو ایک ایشورنس دے کے آئے تھے کہ وہ خان صاحب کی اور 24 نومبر کی بات کرنے جا رہے ہیں. نہیں, ایسی کوئی بات انہوں نے وہاں پہ 24 نومبر کے حوالے سے کوئی بات, احتجاج کے حوالے سے بالکل ایک لفظ بھی نہیں کہا انہوں نے. ہو سکتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ علیحدگی میں اس کے متعلق بات کرنا چاہتے ہوں, مجھے اس پہ کوئی اس کا علم نہیں ہے. وہاں پہ انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے بھی یہ بات جو ہے یہ کہا انہوں نے کہ جی بہت تشکیلیں آ رہی ہیں, دہشت گردی ہو رہی ہے, لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کتنے وہ تیار ہیں یا کتنے انہوں نے جو ہے وہ جو ان کی پارٹی جو لے کے آئی, ان کا لیڈر جو لے کے آیا دہشت گردوں کو یہاں پہ, اس کا کلا کما کرنے کے لیے, اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے, عام شہریوں کو سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ان کی کیا تیاریاں ہیں, اس کے متعلق کوئی بات نہیں کی. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اختلافات جو ہیں, جو سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ وہ اس میں کوئی انہیلدی بات نہیں ہوتی, ہوتے ہیں, ہونے بھی چاہیے, شدت بھی آتی ہے ان میں. لیکن ایک معاملہ جو ہے نا, مجھے بتائیں کہ پچھلے جب سے ان کی حکومت گئی ہے کس شخص نے جو ہے کوئی نیشنل ایشوز کے اوپر بات کی ہے, انکلوڈنگ عمران خان. کل بھی ان کا بیان آیا ہوا تھا, پرسوں بھی بیان آیا ہوا تھا, ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی آپریٹ ہوتا ہے. کبھی ان کی بیگم صاحبہ ان کا بیان لے کے آتی ہیں, کبھی ان کی بہنیں بیان لے کے آتی ہیں, کبھی میڈیا والے اندر ان سے بیان لے لیتے ہیں, ٹویٹر اکاؤنٹ بھی آپریٹ ہو رہا ہے. لیکن جو نیشنل ایشوز ہیں ان کے اوپر کب ان سوائے اپنی رہائی کے یا اپنے مقدمات کے علاوہ انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں کی. جو ہے بڑے لیڈر جو ہے بہت بڑا ان کا جو ہے دعویٰ ہے کہ وہ بہت بڑے لیڈر ہیں, لیکن جو کاز کے لیے, جو کاز جو ہے سیاست جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہو رہی ہے, ان کی ذات کے لیے نہیں ہو رہی. انہوں نے ہمیشہ اپنی ذات کی بات کی ہے, سیاست کی یا سیاسی مقاصد کی یا ملک کی ترقی کی یا کو معیشت کو تباہ کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی. اللہ کا فضل ہے, معیشت جو ہے آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو رہی ہے. سیکورٹی پرابلمز ہماری ہیں, ان پہ کوئی ان کا نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کرنی چاہیے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ایک قوم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی پشت پہ کھڑی ہو, ان کے ہمارے بچے لڑ رہے ہیں, ہمارے جوان لڑ رہے ہیں, ہمارے بھائی بند لڑ رہے ہیں, شہادتیں پیش کر رہے ہیں, روزانہ پیش کر رہے ہیں, کبھی انہوں نے اس پہ کوئی بات نہیں کی. بات جو بھی کرتے ہیں وہ بھی اندر سے یہ کرتے ہیں کہ میری بیگم کے خلاف کیس بنے ہیں, میرے خلاف کیس بنے ہیں, مجھے رہا کیا جائے, 26ویں ترمیم جو ہے وہ ختم کی جائے, الیکشن جو ہے ریورس کیے جائیں. اس کے علاوہ کسی اور ایشو کے اوپر ان کی ذات جو ہے, ان کی ساری سوچ کا, ان کی سیاست کا جو پیوٹ ہے, جو محور ہے, ان کی اپنی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی سیاسی مقاصد جو ہیں کبھی میں نے تو نہیں دیکھے, نہ اسمبلی میں دیکھے ہیں. اسمبلی میں تو خیر آتے نہیں لیکن اسمبلی میں تو معذرت ان کی اپنی جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ موجود ہیں نا, ان کی ریپرزنٹیشن میں, ان کو ان چیزوں کے اوپر پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں, انہوں نے کبھی اس چیز پہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. وہ جب بھی کھڑے ہوتے ہیں احتجاج کرتے ہیں, عمران خان کی رہائی کی بات کرتے ہیں. ہم بھی قید تھے, یہ تو 1.25 سال ہوا ہے. حمزہ شہباز شریف 2 سال قید رہا ہے, سعد رفیق 2 سال قید رہا ہے, اس کا بھائی 2 سال قید رہا ہے, میاں نواز شریف قید رہا 1.5-2 سال, میاں شہباز شریف قید رہا, مریم قید رہی, پورا خاندان, بھتیجا, ایک اور بھتیجا عباس قید رہا, پورا خاندان قید تھا. لیکن ہم نے نیشنل ایشوز کو پرسو کرنا جو ہے نا, جو ملکی مفادات ہیں, وہ نہیں چھوڑا. we didn't give up. ٹھیک ہے, ہم احتجاج بھی کرتے تھے, لیکن صرف جو ہے آپ بانی پی ٹی آئی کی اور ان کی بیگم بھی جو ہے یہی ہے, اب 10-20 ہزار بندے کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں, ساتھ پیسے کی بھی ڈیمانڈ کر رہی ہیں, ساتھ کھانے کے بھی ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ کھانا بھی لے کے آنا, یہ بھی کرنا, وہ کرنا.